اکابر مشائخ علماء کرام کے بیانات سن کر یہاں سے کیا پیغام لے کر جانا ہے، کیا جذبہ لے کر جانا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو بنایا، بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک نظام اور ایک طریقہ عطا فرمایا، اور انسانوں کی ہدایت، ان کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کے بعد اس دنیا میں کم و بیش 7 لاکھ انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے، جنہوں نے آ کر انسانوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، انسانوں کو بتلایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایک مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک نہ ایک دن تم کو مر کے یہاں سے جانا ہے، تو زندگی ایسی گزارو کہ جب مر کے یہاں سے جاؤ اور اللہ کے سامنے جواب کے لیے تمہیں کھڑا ہونا پڑے، تو پھر وہاں پر کوئی شرمندگی اور کوئی پشیمانی کا شکار نہ ہو۔ 7 لاکھ انبیاء کرام کے اس سلسلے میں جس طرح سب سے پہلا نام ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا، اسی طرح اس سلسلے کی جو سب سے آخری کڑی ہے آقا نامدار سرور کونین تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی عقیدوں کی ضرورت ہے اور جن چیزوں پر بنیادی طور پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس میں 3 عقیدے بہت بنیادی ہیں۔ اگر ہم اس بات کو صحیح طور پہ سمجھ لیں، اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بسا لیں، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی آئندہ کی زندگی کا لائے عمل طے کریں، تو انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد پھر ہمیں کسی طرح کی شرمندگی کا اور پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اصل میں تو آپ کو بیانات سننے ہیں اکابر کے، جو کہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ میں مختصر وقت کے لیے آپ کے اور اکابر کے درمیان حائل ہو گیا ہوں، توجہ کے ساتھ اس 10 منٹ کی گفتگو کو سماعت کر لیں تو آج کے اس پروگرام کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مسلمان ہونے کے لیے 3 عقیدے بنیادی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں جانا ہوا اور مختلف لوگوں سے بات کرنا ہوا، تو ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ پہلے یہ سمجھیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والے، انسانوں کو مارنے والے، انسانوں کو زندہ کرنے والے، انسانوں کو کھانا پینا دینے والے، انسانوں کو اولاد دینے والے، اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والے، یہ سب اللہ رب العزت ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جو ہمارے لیے فرض قرار دی گئی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی نہ مانے، نماز میں غفلت برتے، نماز چھوڑے، تو وہ گنہگار ہوگا، وہ لاپرواہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فاسق بھی کہلائے، اس پر سخت وعیدیں بھی سنائی جائے، اس کو عذاب سے بھی ڈرایا جائے، معاشرے میں اسے معیوب بھی سمجھا جائے، لیکن وہ مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں جانا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، پھر کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ پھر نمبر آتا ہے عقیدہ رسالت کا۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کم و بیش سوالات انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سارے انبیاء معصوم تھے، وہ سچے تھے۔ اللہ نے جو پیغام ان کے ذریعے امت کے لیے بھیجا، وہ انہوں نے اپنا پیغام 100% پہنچایا۔ اس بات کو ذہنوں میں بیٹھا لیں، اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی نبی اپنا پیغام پہنچانے میں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، یا کسی نبی کو وہ ناکام ہو کر دنیا سے چلے گئے، تو ایسا شخص چونکہ اس کے عقیدے کا بگاڑ ہے اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تمام نبیوں کے بارے میں ہمیں ان کا نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش سوالات انبیاء اور رسول بھیجے، ہمیں تو چند نام معلوم ہے جو قرآن حدیث کے ذریعے ہمیں ملے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دل سے اسے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ خواہ ہمیں انبیاء کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم یہ یقین سے اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبیوں اور جتنے رسولوں کو بھیجا وہ سب سچے تھے۔ جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کر کے اور کامیاب ہو کر دنیا سے گئے۔ اب نمبر آتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے رسولوں میں، نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سب بخشے بخشائے ہیں، سب سچے ہیں، سب اللہ کا پیغام لے کر انسانوں کے پاس آئے، لیکن ان نبیوں میں فرق مراتب ہے، کسی کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، کسی کا مرتبہ ان کے مقابلے میں کم ہے۔ چنانچہ 4 نبی اور رسول تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے۔ آپ سارے انسانوں کے اور امت محمدیہ کے نبی نہیں، آپ ہر مخلوق کے نبی ہیں، آپ ہر کائنات کے نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت سے آ کر یہ بات کہی کہ دیکھو
کہ آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ لہذا عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے بعد صرف آپ کا نمبر ہے، آپ کے بعد ساری دنیا آتی ہے۔ شاعر کہہ کر گیا عبادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ آپ کی تعریف، آپ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف آپ ہیں۔ اس سے بڑی آپ کا اس سے زیادہ تعریف و توصیف ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت کے حوالے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا، ساری کائنات کا سردار ماننا، تمام انبیاء کا امام ماننا، تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول ماننا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کے سلسلے میں سب سے آخری نمبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد 30 جھوٹے اور دھوکے باز فراڈیے آئیں گے، ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھو دنیا والوں، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہے۔ پڑوس سے ایک عالم ہے، ان سے ایک منکر ختم نبوت نے پوچھا کہ آپ نبی کی تعریف بتائیں، ان نبی کسے کہتے ہیں؟ ہم سے آپ سے کوئی پوچھے تو ہم قرآن سے اس کو تعریف بتائیں گے، ہم احادیث سے اس کو تعریف بتائیں گے، ہم صحابہ کے اقوال پیش کریں گے۔ قربان جاؤ اس عالم پر، اس کے ایک جملے نے منکرین ختم نبوت کا قلعہ ڈھا دیا۔ اس عالم نے کہا نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو سفر معراج کی رات اللہ نے مسجد اقصی میں محمد رسول اللہ کی امامت میں جمع کر دیا۔ نبی کی ایسی جامع اور معنی تعریف شاید دوسری اور کوئی نہیں ملے گی۔ جس شخص کو اللہ نے مسجد اقصی میں سفر معراج کی رات اپنے آخری اور محبوب پیغمبر سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جمع فرما دیا، وہ نبی ہے۔ جو لوگ اپنے نئے نبیوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ذرا دکھائے یہ ان کے جھوٹے
سلسلہ ہے ختم نبوت کا. اور پھر کس کی ختم نبوت؟ کس کی ختم نبوت؟ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت. کون محمد رسول اللہ؟ جو کائنات کے سردار ہیں, جو امام الانبیاء ہیں, جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی. لیکن ان کا عالم کیا ہے؟ ان کا عالم یہ ہے کہ ہمارے آپ کی خاطر, ہمیں آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے, ہم تک اللہ کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے پتھر بھی کھا رہے ہیں, گالیاں بھی سن رہے ہیں, آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں, آپ کو اپنے شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے, آپ کو پیٹ میں پتھر باندھنا پڑ رہا ہے, آپ کو اپنے جنگل مبارک شہید کرانے پڑ رہے ہیں, زخموں سے چور ہو رہے ہیں, آپ کے جوتے مبارک خون سے لالہزار ہو جاتے ہیں. جنگ کا موقع ہے, صحابہ کرام بھوک و پیاس سے تشریف لاتے ہیں. اے اللہ کے نبی, اب حالات برداشت سے باہر ہو رہے ہیں, ہمارے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے ایک پتھر ہے, کچھ کیجیے. اللہ کے نبی اپنا دامن اٹھاتے ہیں, آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. کیا یہ واقعات ہم نے نہیں پڑھے؟ یہ قربانیاں محمد رسول اللہ کس کے لیے دے کر گئے؟ آپ کے پاس کوئی کمی تھی, ایک اشارہ کر دیتے, اللہ رب العزت ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیتے, پہاڑ کھڑے کر دیتے. ہمارے آپ کے لیے قربانیاں دی. آپ کی صاحبزادی خاتون جنت, ہم سب کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کونین کی شہزادی ہے. آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ کائنات کے سردار کی بیٹی ہیں, آقا اور مولا کی بیٹی ہیں, لیکن گھر کا کام خود کر رہی ہیں. جا رہی ہیں آقا کے دربار میں کہ شاید کوئی ملازم یا ملازمہ مل جائے, لیکن تکلف سے نہیں کہہ سکی. ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں, سینے میں چھالے پڑ گئے ہیں. آقا پوچھتے ہیں فاطمہ تم آئی تھی, کیا ہوا؟ خاموش کھڑی رہی, تم نے کوئی بات نہیں کی. فاطمہ کہتی ہے آقا یہ پریشانی ہے, اس امید سے گئی تھی کہ شاید کوئی ملازمہ میرے حصے میں آ جائے. آپ نے فرمایا فاطمہ نہیں, یہ تو غریب امت کے لیے ہے, میں تمہیں وظیفے بتلا رہا ہوں, تم اس پر عمل کرو, اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرمائیں گے. یہ قربانی رسول اللہ اور ان کے گھرانے نے کس کے لیے دی؟ آپ کے ساتھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی حیدر کرار, امیر معاویہ اور دیگر صحابہ, انہوں نے یہ قربانیاں ہمارے آپ کے لیے دی. اگر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر ہم قربانی نہیں دے سکتے, سن لیجیے امام الاولیاء, امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, سنو مجھ پر یہ بات منکشف ہو گئی ہے, اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے. ہم ہوں گے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے متقی, ہم بہت نیک ہوں گے, مسجد میں مدرسوں میں بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں پڑھاتے ہوں گے, بڑا دین کا کام کر رہے ہوں گے, لیکن سن لو اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت کا کام نہیں کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے. آج آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے, ہمارے آپ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کا بدلہ چکایا جائے. ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے, لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کو تو بیان کر سکتے ہیں. گلی گلی, پوچھے پوچھے, صبح شام, یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے, ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے, کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, لیکن ہم اپنی بات کریں گے, اپنے رسول کی بات کریں گے, آپ کی ختم نبوت کو بیان کریں گے, آپ کے احادیث کی حجیت کو بیان کریں گے, آپ نے جو قیامت کے قریب حقیقی پیشنگوئیاں بیان فرمائی ہیں ان کو بیان کریں گے, صبح شام بیان کریں گے, رات دن بیان کریں گے, دنیا ہمیں دیوانہ سمجھنے لگے اتنا بیان کریں گے. اگر محمد رسول اللہ کی عزت کی خاطر, آپ کی حرمت کی خاطر دنیا ہمیں پاگل اور دیوانہ سمجھے تو یہ سودا ہمیں منظور ہے. دنیا ہمیں برا بھلا کہے, کل میدان محشر میں کم سے کم رسول اللہ کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے گا اور آپ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ میری ختم نبوت پہ ڈالا جا رہا تھا, میری احادیث کو جھٹلایا جا رہا تھا, میری پیشنگوئیوں کو جھٹلایا جا رہا تھا, تم کیا کر رہے تھے, تو کم سے کم ہم کل آقا کے سامنے یہ جواب تو دے سکیں گے, آقا یقیناً ہم گنہگار تھے, ہم
बिगड़ी बन जाएगी इंशाअल्लाह। आज बिगड़ी बनाने के लिए, ईमान बनाने के लिए, हुजूर से ताल्लुक को मजबूत करने के लिए ये आज मजमा बुलाया गया है। अकाबिर तशरीफ लाए हैं, दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। लखनऊ से हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी दामत बरकातुहुम, जमीयतुल हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासिम दामत बरकातुहुम जलवा अफरोज है। नमूने अखलाक हजरत मौलाना शाह अफजल रहमान साहब, दारुल देवबंद के नाम मोहतरम हजरत मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आजमी, महाराष्ट्र से हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब, ये वो अकाबिर हैं जिनको दुनिया तरसती है सुनने और देखने के लिए। अपनी नबूवत की नाम पर हुजूर से मोहब्बत की वजह से ये दूर दराज का सफर करके आज आपके बीच आए हैं। हमें सबको सुनना है, सबको सुने बगैर इस मैदान से कोई एक फर्द भी उठकर नहीं जाएगा। क्या ये करते हैं कि नहीं करते? हज करते